موکل کو کیسے حاضر کر سکتے ہیں، کیسے ان کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار جو وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا۔ سلام قول من رب رحیم، میں نے پہلے جو عمل آپ کو بتایا اور اس کے بعد یا اللہ کا عمل بتایا، مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے۔ ایک پیغام چھوٹا سا دینا چاہتی ہوں، صرف اس بات پہ کہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے میرا کہ بہت سے بہن بھائی ہمیں کہہ رہے ہیں یا مدرسے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز اپنا کوئی ایڈریس بتائیں یا کوئی ایسا طریقہ رکھیں کہ ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، مدرسے کے لیے کچھ ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کنفرم بتا دی تھی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت آپ کا جو ہے اخلاق مجھے بہت پسند ہے، آپ کی اتنی آپ نے میرے مدرسے کے بارے میں سوچا، یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مدرسے کے لیے کچھ کر سکیں۔ اور رہی بات شمائلہ کی، شمائلہ میری بہت اچھی بہن ہو آپ نے کہا کہ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے، یا قطرہ قطرہ اکٹھا کریں گی تو مدرسہ اور بلند ہوگا، اور آپ نے کہا کہ مدرسے میں آنا چاہتی ہیں، تو خواتین کے لیے مدرسے میں مکمل اجازت ہے، آپ میرے مدرسے میں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب مجھے آپ کو بتا دوں گی، جب مجھے ہدیے کی ضرورت ہوگی، مجھے ابھی ہدیہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں ظالم نہیں ہوں اور نہ ہی میں خدا نہ خاصہ لالچ کر رہی ہوں۔ مجھے بہت سی میری بہنوں کے اور بھائیوں کے کمنٹس آ رہے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کا مدرسے میں چیز پہنچانے کا کیا طریقہ ہے۔ تو میں آپ سے تہہ دل سے بس اتنا کہتی ہوں کہ آپ میرے مدرسے کے لیے دعا کر دیں۔ تو میں نہیں چاہتی کہ اللہ پاک کو میری کوئی سی بھی جو چھوٹی سی چھوٹی بھی غلطی اللہ پاک کو ناپسند گزرے، تو میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میری زندگی پہ احسان ہے۔ ہاں، جس وقت مجھے پیش ضرورت اس طرح کی ہوئی تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہنے کا یا آپ کو اتنا ہی آپ نے جو کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کا مدرسے کا پتہ اور ہم آپ کو کچھ چیزیں بھیجنا چاہتے ہیں، تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جو بھی میرے سبسکرائبر ہیں، مجھے امید نہیں تھی کہ مجھ سے اتنی جلدی پیار کرنے لگیں گے یا مانوس ہو جائیں گے میرے چینل سے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اسی عمل کے ساتھ آج میں جو آپ کو بتاؤں گی، یہ سلام ان کا جو عمل ہے، اس میں 4 موکلوں کی حاضری ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، 4 موکلوں کی حاضری ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ موکلوں کو تسخیر نہیں کرنا، قابو نہیں کرنا، صرف اور صرف ادب، احترام اور سلام اور بھائی کہہ کر انہیں مخاطب کیجیے گا۔ جو ایک بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے یا بھائی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ایک نایاب رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بہنیں کر رہی ہیں وہ بھائی کے مطابق ان کو ادب سے سلام کیجیے گا، اپنے دل میں تسخیر، قابو، توبہ نعوذ باللہ یا اس طرح کا کوئی نہیں رکھیے گا۔ میں دیکھیں جب بھی آپ کو عمل بتاتی ہوں تو میں یہ نہیں کہتی تسخیر کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو قابو، میں کہتی ہوں حاضر کر رہے ہیں۔ اور ان کا اتنا ہی بڑا ہے کہ آپ لوگوں کے در پہ، آپ لوگوں کے گھر پہ حاضر ہو کے تھوڑی سی آپ کی مدد کر دیتے ہیں، اتنا ہی آپ کے لیے ان کا تھوڑی سی مدد کرنا سوچے پوری زندگی کی مدد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت ہی زبردست قسم کے موکل حاضر ہوتے ہیں، اتنے نایاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 4 موکل سب سے بڑے، بس ایک موکل کا نام بتاؤں گی، اگر آپ عمل کرو گے تو 3 کا نام آپ خود جان لو گے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ بتا دیتی ہوں، ایک کا نام بتاؤں گی، باقی 3 کا آپ خود جانو گے جب عمل کرو گے، اور مجھے بھی بتائیے گا جب آپ عمل کرو گے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی زبردست موکل ہے۔ سب سے بڑے موکل جو ہیں، جن کے نیچے جو ان سے یہ 3 موکل ہیں، ان کا نام درائیل ہے۔ غور سے سن لیں، ان موکل کو جب حاضر کریں گے تو پوچھئے گا کہ درائیل کس کا نام ہے۔ ان میں سے ایک موکل کا نام درائیل ہے۔ تو اس کے ماتحت
3 से 4 मोकल और भी हैं, ठीक है, जो हर मोकल जो मतलब कि एक ये मोकल के सरदार हैं, इनके नीचे जो इनके जो वजीर होते हैं या जो इनके नीचे काम करते हैं वो 4 मोकल हैं, और हर एक मोकल की 131 सफ़ों का जो उनका हाकिम है, हर एक एक मोकल। तो एक बात याद रखिएगा, आपने इनको ये नहीं है ना कि आप ही आया करें, नहीं, दराइल जो मोकल हैं इनको आपने ये नहीं कहना कि आप ही आया करें, बल्कि आप बस इतना कहा करें कि आप अपने किसी जो मोकल है या आपके जो मोहतहत हैं उनको भेज दें, ठीक है, उनको बुला लिया करें, ठीक है। इतनी बड़ी मोकल की फिर आप अदब में थोड़ी सी कमी कर देंगे, परेशानी कर देंगे, तो इसलिए अदब का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और जो इस समय इस सलाम है या सलाम है, तो ये हजरत जिब्राइल इस्लाम के ज़रिए असर है, ठीक है। जो हजरत जिब्राइल इस्लाम है, ये जो मोकल है जिनका नाम दराइल है, ये हजरत जिब्राइल इस्लाम के साथ रहते हैं या इनके ज़रिए असर है। जो शख्स या सलामों के मोकल को अपने पास हाजिर करना चाहता है या बुलाना चाहता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बानियत दावत या सलाम को सिर्फ 1,31,000, पहले मैंने 1.25 लाख का बताया था या अल्लाह का, ये 1,31,000 है, 30 और 1 31, 1,31,000 मरतबा आपने जो है इसकी ज़कात देनी है। और इशा की नमाज के बाद रोजाना आपने 3,125 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। 40 दिन तक जो सा है 1.25 लाख तादाद हो जाएगी, और फिर 40वें दिन आपने जो पढ़ना है, 40वें दिन जैसे मैंने आपको बताया है कि 1.25 लाख की तादाद अगर आप 40 दिन तक मुकम्मल करते हो ना तो 3,125 होती है, तो फिर आपके पास 1.25 लाख के बाद जो 41वां दिन होगा ना, उस दिन आपने 6,000 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। कितनी दफा पढ़ना है? 6,000 मरतबा। 1.25 लाख में 25 आता है, ठीक है, 1,25,000, ठीक है, फिर रह गए 6,000, तो फिर 41, 40 दिन तक 1.25 लाख होगा, 41वें दिन आपका 6,000 तादाद आपने मुकम्मल करनी है। रोजाना अमल के आखिर में आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 11 मरतबा, और शुरू में भी 11 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। ये लाजमन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सलाम है उसको देना कभी भी नहीं भूलना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, बार बार कहा जाता है, गलती की कभी गुंजाइश नहीं है हमें छोड़नी, कि इंशाअल्लाह पहले जिले में आप अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह करे आपकी रूहानियत इतनी मजबूत हो, आपकी कुव्वत इरादी इतनी मजबूत हो कि आपको पहले जिले में कामयाबी मिल जाए। हमेशा कहती हूँ कि एक जिले में कामयाबी नहीं होती तो दूसरा करे। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, क्या 3, 40, 40, 80 और फिर 40, 120 दिन अगर आप अमल को देते हो, सारी जिंदगी उसका फैज लेते हो, तो क्या पता अल्लाह पाक ने आपको पहले चिल्ले में ही कामयाब कर दिया। आप कोई गलती करो ही ना ऐसी, पहले चिल्ले में आप कामयाब हो, दूसरे चिल्ले में पहले में नहीं होती, आपकी कोई गलती होगी, या आप चिल्ला खुदा ना खासा कि चिल्ला टूट जाता है, या आपको कोई मजबूरी आ जाती 40 दिनों के दरमियान, खुदा ना खास्ता। एक बात हमेशा याद रखिए, परहेज जलाली जमाली में आपको खून तक नहीं निकलना चाहिए आपके जिस्म का, किस जर्रा तक नहीं, आपको सुई तक नहीं आपको लगनी चाहिए। किसी दरख्त पर आपने पत्ता नहीं तोड़ना, कोई लकड़ी नहीं तोड़नी, काट फाट नहीं करने। इसीलिए कहती हूँ कमरे में छुप के रह लीजिएगा 40 दिन, बाहर ही ना निकलिएगा। खाना पकाना है, जौ की रोटी आप पकाएंगे जैतून के तेल के साथ और पानी के साथ आप खाएंगे, और कसम देती हूँ कि जो शख्स 40 दिन तक रोजे रखेगा ना इस मोकल के लिए, और रखे अल्लाह पाक के लिए, लेकिन स्वाब इन मोकलों को पहुंचाए, तो इंशाअल्लाह पहले जिले में आप कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब अमल शुरू करूं तो 40 रोजे रखूं, अगर नहीं रख सकती ना तो कम से कम मैं जो शुरू तो दिन के 3 रोजे या 7 रोजे या 11 रोजे मैं जरूर रखती हूँ। तो आप भी ऐसा किया करें, जो भी अमल आप शुरू करते हैं
چاہے وہ 2 دن کا ہے، 3 دن کا ہے، 7 دن کا ہے، 21 دن کا ہے یا 40 دن کا ہے، تو پہلے دن آپ جب عمل شروع کرنے لگتے ہیں نا، 3 سے 4 تاک روزے رکھا کریں، جیسے 3 روزے، جیسے 5 روزے، جیسے 7 روزے، جیسے 9 روزے، جیسے 11 روزے. یہ تفصیلاً باتیں آپ کو میری کبھی نہ کبھی کام آئیں گی. آپ ان کو جب ثواب پہنچاؤ گے تو وہ آپ کے پاس کیوں نہیں آئیں گے؟ جب آپ عمل کرتے ہو نا، موکل اسی دن ہی حاضر ہو جاتے ہیں، اتنی کھینچ مارتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، فوراً اللہ کے فرشتے ہمارے آس پاس آ جاتے ہیں. وہ سن رہے ہوتے ہیں نماز کو، قرآن پاک کو سن رہے ہوتے ہیں، ہم سے دور نہیں ہے. میرے بھائیوں بہنوں، صبح کو جب نماز پڑھتے ہو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جو لوگ کاروبار میں جانے لگتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو رزق اتنا دے کر جاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس کی تھوڑی نہ ہو. اور جو سوئے پڑے ہوتے ہیں ان کو توبہ نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ لعنت بھیج کے جاتے ہیں، نہیں، ان کی طرف وہ مڑ کر بھی نہیں دیتے، پر آتے ضرور ہیں. رحمت کے فرشتے روز آتے ہیں اور ہمارے دائیں کندھے کے ساتھ، بائیں کندھے کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، برائی کے ساتھ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں نظر نہیں آتے، پکارو تو صحیح، ایک دفعہ نظر بھی آ جائیں گے. ہمت کرو، اپنے اندر اتنی روحانیت لے کے آؤ، اللہ کو یاد کرو، دنیا کو بھول جاؤ. دنیا کیا ہے؟ آج مرتے ہیں نا تو کل دوسرا دن ہے، کسی نے پوچھنا تک نہیں ہے. تو کیا ہے کہ اچھے کام کر کے مر جائیں. اور تو کوئی پوچھے نہ پوچھے، کم از کم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں پوچھے، ان کی روح تو خوش ہو. ہم جب ان کے ساتھ، ان کے پاس ہیں تو کم از کم ہمیں شرمندگی نہ ہو ان کے سامنے، ہمارا سر نہ جھکے. ایک نماز پڑھتے ہیں تو انسان کے گناہ جڑتے ہیں. 5 نمازیں پڑھتے ہو تو کتنے گناہ جڑتے ہوں گے. 1-2 نفل پڑھ کے معافی مانگو تو گناہوں کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں. توبہ کے 2 نفل پڑھو اور دعا مانگو، دیکھو کیسے عمل کامیاب نہیں ہوتا. عمل پڑھنے سے پہلے توبہ کے 2 نفل پڑھو، نفل کے بعد دعا مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، عمل فوراً کامیاب ہوگا. اگر یقین کریں، اگر آپ 2 نفل توبہ کے پڑھ کے دعا مانگے اپنے عمل کے لیے تو انشاءاللہ پہلے چلے میں کامیاب ہوگا. اور ہمیشہ یاد رکھیں، جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہوئی ہے وہ بھی، لیکن یہ جو ان سے عبارت ہے پہلے یہ سن لیں. تھوڑا سا عمل میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. 41ویں دن آپ نے 6000 مرتبہ آپ نے تعداد کو مکمل کرنا ہے. روزانہ عمل کے آخر میں 1 مرتبہ جو یہ دعا سکرین پر چل رہی ہے یہ دعا پڑھنی ہے. کیونکہ اگر میں نے دعا پڑھی تو بہت لمبا، مطلب کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ٹائم لمبا ہو جائے گا. پھر آپ باتیں کرتے ہیں کہ ٹائم ویڈیو میں لمبا کر دیتے ہیں، آپ باتیں بہت مطلب کہ ویڈیو میں کر رہے ہیں. 1-2 بس کمنٹس آئے ہیں، باقی لوگوں نے تو ماشاءاللہ مجھے میری ویڈیو کو پسند کیا، لیکن 1-2 بھائی نے کہا ہے کہ باجی ویڈیو تھوڑی چھوٹی بنایا کریں. تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس ہوتا. اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے تو میں کہتی ہوں کسی کام کے لیے بھی نہیں ٹائم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یا سلام انت السلام سے شروع کرنی ہے اور با سلام یا سلام تک آپ نے ختم کرنی ہے. مکمل جو سی اس کی ویڈیو کے جو ہے اب جو صورت ہے یا عبارت ہے، عزائمت ہے، یہ سکرین کے اوپر چلا دی گئی ہے. یہاں سے کاپی پین سے لے کے نوٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے بآسانی آپ کو مل جائے گی. تو انشاءاللہ تعالی 41ویں دن دعا پڑھتے ہی جیسے آپ پڑھیں گے نا، با سلام یا سلام، فوراً اسی وقت موکلین حاضر ہو کر آپ سے جو آپ کے شرائط ہے اس حساب سے آپ سے وعدہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آئندہ بھی آنے کا وعدہ کریں گے، بشرطے آپ ان سے آئندہ آنے کا طریقہ پوچھ لیجیے گا. میری باتیں شاید آپ کو اچھی نہ لگتی ہوں یا آپ کو نہ پسند آتی ہوں تو اس کے لیے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں. اگر کسی بہن بھائی کی دل آزاری ہوتی ہو یا میری بات نہیں پسند آتی تو معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرا کام ہے علم پھیلانا، آپ کا کام ہے آگے پہنچانا. میں نے آپ تک پہنچایا اور آپ اس کو آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ. میرے سے وعدہ آپ نے کیا
کہ یہ میرا علم 10 لوگوں تک پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ آپ ضرور وعدہ نبھائیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو بتائیں، کمنٹس کریں، تاکہ آپ کو بآسانی اس کا جواب دیا جا سکے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خوش ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اور اللہ پاک آپ کی جتنی بھی مجبوری ہیں، جتنے بھی دکھ اور تکلیفیں، اللہ پاک ان کو بھی ختم کر دے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو رزق حلال